بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سیدنا عبداللہ بن زبیر نے یزید بن معاویہ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور حکومت کی طرف سے خطرہ محسوس کیا تو انہوں نے حرم مکہ میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ یزید کو پتہ چلا تو اس نے انہیں قید کرنے کے لیے اپنے لشکر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی یزید لشکر کی تیاری ہی میں مصروف تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ اہل مدینہ نے اس کے گورنر اور بنو امیہ کے افراد کو مدینہ منورہ سے نکال دیا ہے، البتہ سیدنا عثمان کے خاندان کو رہنے دیا ہے، لہٰذا اس نے پہلے اہل مدینہ کی سرکوبی کے لیے لشکر بھیجا۔ جب یہ لشکر فتح مند ہوا تو اس نے اسی لشکر کو حسین بن نمیر کی قیادت میں مکہ جانے کا حکم دیا۔ اس لشکر نے مکہ مکرمہ جا کر چند دن لڑائی کی۔ سیدنا ابن زبیر نے اپنے ساتھیوں کو جمع فرمایا اور مسجد حرام میں پناہ گزیر ہو گئے۔ چونکہ کعبے کے ارد گرد خیموں کی کثرت تھی، ایک خیمے میں آگ لگی تو وہ دوسرے خیموں تک پھیل گئی۔ اس دن ہوا بھی تیز چل رہی تھی۔ اس وقت کعبہ لکڑی اور پتھر سے بنا ہوا تھا اور اوپر غلاف بھی تھا۔ ہوا کے ساتھ شعلے اڑے تو غلاف کعبہ کو آگ لگ گئی۔ آگ ایسے بڑھی کہ غلاف کے ساتھ لکڑی بھی جو پتھروں کے درمیان تھی سب جل گئی۔ اس طرح بیت اللہ کی دیواریں کمزور ہو گئی، حتیٰ کہ اوپر سے پتھر گرنے لگے۔ اگر کوئی کبوتر بھی کعبے کی عمارت پہ آ بیٹھتا تو پتھر گرنے لگتے۔ یہ دیکھ کر مکہ والے، حتیٰ کہ یزید کے لشکر والے بھی، وہ لوگ جو شام سے لڑنے کی غرض سے یہاں پہنچے تھے، گھبرا گئے۔ حسین بن نمیر نے سیدنا ابن زبیر اور ان کے ساتھیوں کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ سیدنا ابن زبیر نے مکہ مکرمہ کے چند معتبر لوگوں کو اس کے پاس بھیجا۔ انہوں نے حسین سے کہا، جس نوجوان یزید بن معاویہ کی ابن زبیر نے بیعت نہیں کی تھی وہ فوت ہو چکا ہے۔ اس کی وفات کعبہ کو آگ لگنے کے 27 دن بعد ہوئی تھی، تو اب تم ہم سے کس لیے لڑائی پر مصر ہو؟ تم واپس شام چلے جاؤ اور دیکھو تمہارے نئے حاکم معاویہ بن یزید کی رائے کا کیا انجام ہوتا ہے، لوگ اس پر متفق بھی ہوتے ہیں یا نہیں۔ وہ لوگ حسین بن پر مسلسل زور دیتے رہے، حتیٰ کہ وہ شام کی طرف لوٹ گیا۔ کعبے کو آگ لگنے کا واقعہ بروز ہفتہ 3 ربیع الاول 64 ہجری کو پیش آیا اور حسین بن نمیر کی واپسی 5 ربیع الاخر 64 ہجری کو ہوئی۔ جب شامی لشکر واپس چلا گیا تو سیدنا ابن زبیر نے مکہ مکرمہ کے سرداروں اور معزز لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کعبہ کی جلی ہوئی عمارت کو گرانے کے بارے میں مشورہ لیا۔ بہت کم لوگوں نے اس بات کی تائید کی، اکثر لوگوں نے اس سے انکار کیا۔ اس کے سب سے زیادہ مخالف سیدنا عبداللہ بن عباس تھے۔ انہوں نے فرمایا، کعبے کو اسی حالت میں رہنے دو جس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ تمہارے بعد آنے والے حکمران اسے گراتے بناتے رہیں گے، جس سے اس کا احترام غارت ہو جائے گا۔ ہاں، اسی کو مرمت وغیرہ کر دو۔ ابن زبیر نے فرمایا، اللہ کی قسم، تم میں سے کوئی بھی یہ بات پسند نہیں کرتا کہ اپنے ماں باپ کے گھر کو صرف پیوند لگاتا رہے، لہٰذا میں کیسے بیت اللہ کو صرف پیوند لگانے پر اتفاق کر لوں، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی دیواریں اوپر سے نیچے تک ہل رہی ہیں اور کبوتر بیٹھنے سے بھی اس کے پتھر گرنے لگتے ہیں۔ پھر کچھ دن ابن زبیر انتظار اور مشورہ فرماتے رہے۔ آخر انہوں نے کعبہ کی اس عمارت کو گرانے کا فیصلہ کر لیا۔ نیز وہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ کو اصل ابراہیمی بنیادوں پر تعمیر کریں، جیسا کہ صحیحین میں سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عائشہ تجھے علم نہیں، جب تیری قوم قریش نے کعبہ بنایا تھا تو وہ بیت اللہ کو مکمل ابراہیمی بنیادوں پر نہیں بنا سکے تھے، بلکہ انہوں نے کچھ حصہ کم کر دیا تھا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، تو پھر آپ اسے دوبارہ ابراہیمی بنیادوں کے مطابق تعمیر کیوں نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیری قوم قریش کے لوگ نئے نئے مسلمان نہ ہوئے ہوتے تو میں ایسا ہی کر گزرتا۔ سیدنا ابن عمر فرمایا کرتے تھے، میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم والی جانب کے دونوں کونوں کو طواف کے دوران میں اسی لیے ہاتھ نہیں لگایا تھا کہ وہ صحیح ابراہیمی بنیادوں پر نہیں۔ سیدنا عائشہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ بیت اللہ کا دروازہ اونچا لگایا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری قوم قریش کا مقصد یہ تھا کہ جسے چاہے بیت اللہ میں داخل ہونے دے اور جسے چاہے روک دے۔ ایک اور احادیث میں ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ قریش ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو میں کعبے کو گرا کر دوبارہ بناتا اور اس میں 2 دروازے لگا دیتا، ایک سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے سے باہر نکلتے۔ چنانچہ سیدنا ابن زبیر نے یہ کام کر دیا۔ انہوں نے کعبہ کی جلی ہوئی عمارت گرا کر اسے اصلی ابراہیمی بنیادوں کے مطابق بنا دیا، جبکہ قریش نے حلال کمی کی وجہ سے کچھ کم حصہ تعمیر کیا تھا۔ سیدنا ابن عباس نے حتیم کو بیت اللہ میں داخل کر دیا اور 2 دروازے لگا دیے، ایک مشرقی جانب، دوسرا مغربی جانب۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کعبے کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کعبے کو نیچے سے اوپر تک اندر باہر خوشبو لگائی، قباتی کپڑے کا نیا غلاف چڑھایا اور فرمایا، جس شخص پر میری اطاعت ضروری ہے، جس نے میری بیعت کر رکھی ہے، وہ جائے تیمم سے احرام باندھ کر بیت اللہ کا عمرہ کرے۔
پھر جو شخص استطاعت رکھتا ہے وہ اونٹ ذبح کرے اور جو اونٹ ذبح نہیں کر سکتا وہ بکری ذبح کرے۔ پھر آپ پیدل چلیں، لوگ بھی آپ کے ساتھ پیدل چلے، حتیٰ کہ سب نے تنیوں سے احرام باندھ کر عمرہ کیا۔ مقصد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تھا۔ اس دن سے زیادہ کبھی غلام آزاد ہوئے نہ اونٹ اور نہ بکرے ذبح ہوئے، اور نہ ہی اس دن سے بڑھ کر کبھی صدقہ کیا گیا۔ سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود 100 اونٹ ذبح کیے۔ پھر جب طواف کیا تو چاروں کونوں کو ہاتھ لگایا اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 شمالی غربی کونوں کو اس لیے ہاتھ نہیں لگایا تھا کہ اس وقت بیت اللہ مکمل نہیں تھا۔ اس کے بعد بیت اللہ اسی حال پر رہا۔ جب کوئی شخص طواف کرتا تو چاروں کونوں کو ہاتھ لگاتا اور مشرقی دروازے سے بیت اللہ میں داخل ہو کر مغربی دروازے سے نکلتا۔ دروازے زمین سے متصل تھے۔ پھر سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیا گیا۔ حجاج مکہ میں داخل ہوا، اس نے خلیفہ عبد المالک بن مروان کو ابن زبیر کی تعمیر کا سارا واقعہ لکھ بھیجا۔ عبداللہ مالک نے جواب میں لکھا، مغربی دروازہ جسے ابن زبیر نے بنایا ہے بند کر دو، اور جو بیت اللہ کی عمارت میں ہجر حتیم کی جانب سے اضافہ کیا ہے وہ بھی گرا دو۔ حجاج نے 6 ہاتھ اور 1 بالشت تقریباً 10 فٹ ہجر کی طرف سے عمارت گرا دی اور پہلی طرح کا غلاف چڑھا دیا، باقی میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ بعد میں عبد المالک کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی احادیث نبوی پہنچی تو اسے اپنے حکم پر بہت افسوس ہوا، لیکن اس نے بیت اللہ کو اسی طرح رہنے دیا، اس میں کوئی اضافہ نہ کیا۔ جب ولید بن عبد المالک کی خلافت کا دور آیا تو اس نے مکہ مکرمہ کے گورنر خالد قصری کو 36,000 دینار بھیجے۔ اس نے کعبے کے دروازے پر نالے، اندرونی ستونوں وغیرہ پر سونے کی شیٹیں چڑھا دی۔ اسلامی تاریخ میں ولید بن عبد المالک وہ پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے بیت اللہ میں سونے کا کام کروایا۔